اس فصل میں دعویٰ یہ ہے کہ فلک کی حرکت ہے علی الاستدارہ دائما، فصل فی ان الفلک یتحرک علی الاستدارہ دائما۔ فلک جو ہے وہ لگاتار کیا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، اور اس کی حرکت مستقیمہ نہیں ہے، مستدیرہ ہے۔ فلک جو ہے لگاتار حرکت مستدیرہ میں مصروف ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دعویٰ ہے، دلیل پہ پھر بات کرتے ہیں۔ یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں فلک متحرک ہے استدارت پر دائما، لگاتار۔ اب دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے بات کہاں سے چلائی اور کہاں پہنچ گئے۔ پہلے کہا بھائی وہ بسیط ہے، اس میں جو دلیل پیش کی اس میں دھوکہ دہی سے کام لیا۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ قابل حرکت مستقیمہ نہیں ہے، قابل حرکت مستدیر ہے۔ اچھا، معاملہ اس سے بھی پہلے چلا تھا، کیا زمان کیا یہ مقدار حرکت کا نام ہے، پھر زمان ازلی ابدی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سارے کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب آ کے یہ دعویٰ کیا کر دیا کہ فلک کے ہے زمان ازلی ابدی، زمان نام ہے مقدار حرکت کا، کس کی حرکت کا؟ فلک الافلاک کی حرکت کا۔ تو اب زمان ازلی ابدی، یہ مقدار حرکت ازلی ابدیہ، ٹھیک ہے؟ حرکت کس کی؟ فلک کی، تو متحرک ازلی ابدی، عالم قدیم۔ بات پہنچ گئی ہے جہاں یہ لانا چاہ رہے تھے، سمجھے؟ تو بہرحال دعویٰ اس میں کیا کیا کہ ان الفلک یتحرک علی الاستدارۃ دائما۔ وجہ ہے دلیل سمجھے دھیان کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ غور کرنا، زمان نام ہے، انہوں نے جس انداز میں دلیل پیش کی وہ ہم بات کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم اس کے رد کی جانب آئیں گے۔ ان کی گفتگو سمجھے دھیان سے۔ زمان نام ہے مقدار حرکت کا، زمان نام ہے مقدار حرکت کا۔ دیکھیں گے یہ حرکت مستقیمہ کا یا حرکت مستدیرہ کا؟ زمان نام ہے مقدار حرکت کا، وہ حرکت مستقیمہ ہے یا مستدیرہ ہے؟ مستقیمہ نہیں ہو سکتی، سو مستدیرہ ہے، سمجھے بات؟ تو پھر زمان نام ہوا حرکت مستدیرہ کی مقدار کا، زمان ازلی ابدی، حرکت مستدیرہ ازلی ابدی، وہ متحرک کون ہے؟ فلک، تو لہذا فلک کی حرکت ازلی ابدی، سمجھے نہیں؟ یہ طریقہ ہے ان کا بات کو ثابت کرنے کا۔ دوبارہ سمجھیں کہ دعویٰ کیا ہے کہ فلک متحرک ہے علی الاستدارہ دائما، فلک متحرک ہے علی الاستدارہ دائما۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے، غور کرنا، زمان نام ہے مقدار حرکت کا، اب وہ حرکت مستقیمہ ہے یا مستدیرہ ہے؟ مستقیمہ نہیں ہو سکتی، سو مستدیرہ، مستقیمہ نہیں ہو سکتی تو مستدیرہ۔ تو فلک نام، زمان نام ہے حرکت مستدیرہ کی مقدار کا، زمان نام ہے حرکت مستدیرہ کی مقدار کا، زمان ازلی ابدی، تو حرکت مستدیرہ ازلی ابدی، یہ ان کا مدعا ہے۔ بات سمجھے؟ اب غور کریں، کیا کہا؟ وہ حرکت مستقیمہ نہیں ہو سکتی، یہ آگے یہ ثابت کر رہے ہیں، وہ حرکت ہے مستقیمہ نہیں ہو سکتی، حرکت ہے مستقیمہ نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ کیوں؟ غور کریں، وہ جو اگر حرکت مستقیمہ مانو تو ذاہبہ راجیہ ہے یا فقط ذاہبہ ہے؟ وجہ ہے زمان نام ہو حرکت مستقیمہ کی مقدار کا، زمان نام ہو حرکت مستقیمہ کی مقدار کا، حرکت مستقیمہ کی مقدار کا، وہ حرکت مستقیمہ فقط ذاہبہ ہے، چیز جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے، یا جا رہی ہے اور آ رہی ہے، ذاہبہ راجیہ ہے یا فقط ذاہبہ ہے؟ سوال یہ، اگر آپ کو فقط ذاہبہ ہے، وجہ ہے اگر آپ کو فقط ذاہبہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھیں، یہ حرکت مستقیمہ، حرکت کے مستقیمہ ہونے کی نفی ہو رہی ہے، فقط ذاہبہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس لیے کہ زمان غیر زمان ازلی ابدی،
تو جس حرکت کی مقدار ہے وہ حرکت ازلی ابدی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جی زمان تناہی سے پاک جی جی تو حرکت تناہی سے پاک. جی تو لہٰذا وہ حرکت اگر فقط زائبہ ہو، جی اگر حرکت فقط زائبہ ہو تو توجہ ہے آپ کی. جی اگر فقط زائبہ ہو تو غور کریں حرکت زائبہ غیر متناہیہ، تو جو ذاہب ہے اس کو ذہاب کے لیے وہ غیر متناہی کی ضرورت ہے. جی میں کہاں جائے گا؟ جی سمجھ رہے ہو نا. جی حرکت وہ منطبق ہوگی مسافت پر. جی حرکت غیر متناہی ہے تو مسافت غیر متناہی ہے. مسافت غیر متناہی ہے تو جب ہی ہو جائے گی نا بھائی. کوئی بہت غیر متناہی ہے تو جناب جو متحرک ہے جائے جا رہا ہے جائے جا رہا ہے جائے جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. مطلب ازل سے وہ حرکت میں ہے، جی نہ جانب ماضی اس کی کوئی انتہا ہے نہ جانب مستقبل کوئی اس کی انتہا ہو. جی تو بہت ہی غیر متناہی کا تعلق ماننا پڑے گا. جی اور بہت ہی غیر متناہی کا تعلق باطل ہے. جی ما قبل میں قرآن سلمی کے اندر بیان کر چکے. جی جی بات سمجھے؟ جی جی یعنی فقط ذائبہ ہو تو باطل. جی. کیوں باطل؟ اس لیے کہ فقط حرکت ذائبہ کے لیے بہت غیر متناہی کا وجود ضروری ہے، اور بہت غیر متناہی کا وجود باطل. تو فقط اس حرکت کا فقط ذائبہ ہونا باطل. جی جی اتنی بات سمجھے؟ جی. یہ ہو گیا فقط ذائبہ نہیں ہو سکتا. جی جی مستقیمہ ہو تو فقط ذائبہ نہیں ہو سکتا. اچھا ذاہبہ راجیہ جی کا یہ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کیسے؟ جی فقط ذاہبہ راجیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ حرکت ذاہبہ اور راجیہ کے بیچ دھیان رکھنا، جی جی ذاہبہ اور راجیہ کے بیچ سکون عائد ہوتا ہے. جی. وضاحت کریں. جی ذاہبہ اور راجیہ کے بیچ سکون حائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو زمان نام ہے مقدار حرکت کا. جی ذاہبہ اور راجیہ کے بیچ حرکت منقطع ہو جاتی ہے. جی حرکت منقطع جی تو زمان منقطع. جی جی زمان کا انقطاع تو باطل ہے، وہ توزیع اپنی ہے. جی سمجھے بات؟ جی. تو لہٰذا ذائبہ راجیہ بھی نہیں ہو سکتی. جی کیونکہ اگر ذائبہ راجیہ مانو گے تو ذائبہ راجیہ کے بیچ سکون متخلل، جی سکون متخلل تو یعنی حرکت کا عدم. جی سکون جب آیا تو حرکت معدوم. جی. حرکت معدوم تو جو زمان ہے وہ نام تھا اس حرکت کی مقدار کا. جی. حرکت معدوم تو زمان معدوم. جی زمان تو ضریب نہیں تھا، ہم پہلے بیان کر چکے. جی جی زمانے کا عدم لازم آئے گا. جی جی حرکت معدوم ہو جی تو ماننا پڑے گا حرکت معدوم نہیں ہے. جی جی سمجھے بات؟ جی. لہٰذا ذائبہ راجیہ بھی نہیں ہو سکتی. جی جی بات سمجھے؟ جی. تو مستقیمہ ہو یا ذائبہ ہوگی یا ذائبہ راجیہ ہوگی. ذائبہ بھی نہیں ہو سکتی، ذائبہ راجیہ بھی نہیں ہو سکتی، مطلب مستقیمہ نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا ہے؟ مستقیمہ. بات سمجھے؟ جی. خلاصہ ایک بار پھر سمجھے، میں معنی کرواتا ہوں جو باتیں رہتی وہاں بتاتا ہوں، دھیان رکھیں. جی. کہ کہا کہ فلک متحرک ہے علی الاستدارہ دائم. جی جی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں نے آپ کو بتائی کہ زمان نام ہے مقدار حرکت کا. جی جی وہ حرکت مستقیمہ ہے مستدیرہ. جی مستقیمہ نہیں ہو سکتی مستدیرہ. جی. مستقیمہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اگر مستقیمہ ہو تو فقط ذائبہ یا ذائبہ راجیہ. جی اگر فقط ذائبہ تو اس کے لیے بود غیر متناہی ماننا پڑے گا. جی بود غیر متناہی کا وجود باطل. جی تو فقط ذائبہ کا وجود باطل. جی جی ذائبہ راجیہ یہ بھی نہیں ہو سکتی. ذائبہ راجیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ حرکت ذائبہ حرکت راجیہ ان کے بیچ سکون متخلل جی جی لازمی طور پہ. جی جب ان کے بیچ لازمی طور پہ سکون متخلل، تو ذہن میں رکھیں کہ یعنی سکون متخلل تو حرکت قدم، جی حرکت معدوم تو زمان معدوم. جی. زمانے کا قدم لازم آئے گا. جی. اس کو تو اس کا ازلیت بھی ہونا تو بیان کر چکے. جی نہیں سمجھو بات؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ حرکت مستقیمہ، حرکت مستقیمہ کی مقدار جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے. زمان زمان حرکت مستقیمہ کی مقدار نہیں ہے، تو مستقیمہ نہیں تو مستدیر ہے. جی 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 سمجھے؟ جی. کیونکہ حرکت جو زمانے کی حافظ ہے، یا مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ. زمانے کی حافظ اس لیے کہا تاکہ اس کا ازلی اس کا غیر متناہی ہونا بھی بیان کر سکے. نہیں جائز کہ مستقیمہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مستقیمہ ہوگی تو یا ذائبہ یا ذائبہ راجیہ. کیونکہ اس وقت یا جائے گی غیر نہایت تک یا لوٹے گی. یعنی فقط
فقط ذائبہ ہو، جی فقط ذائبہ ہو تو اس کو غیر نہایت تک جانا پڑے گا. کیوں؟ زمانہ اصلی ابدی ہے. جی زمانہ غیر متناہی ہے. جب زمانہ غیر متناہی ہے تو یہ جس کی مقدار ہے، جی یہ جس کی مقدار ہے اس کو غیر متناہی ہے. جی حرکت غیر متناہی ہے، حرکت غیر متناہی ہے. حرکت منطبق مسافت پر، مسافت غیر متناہی ہے. بعد غیر متناہی کو ماننا پڑے گا. یا لوٹے گی نئی سبیل اول کی جانب. کیا اما تذهب الى غیر نہایت، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ورنہ لازم آئے گا بعد غیر متناہی کا کچھ ہو، وہ تو باطل ہے. قرآن سلمی کے ذریعے بیان ہے، اس کو باطل کر چکے. نہیں سمجھے؟ اور نئی سبیل ہے ثانی کی جانب. میں نے آپ کو بتایا کہ ذائبہ راجیہ ہو تو ذائبہ راجیہ کے بیچ سکون متخلل. توجہ ہے، ذائبہ راجیہ کے بیچ سکون متخلل. غور کریں، ذائبہ راجیہ کے بیچ سکون متخلل، سکون کا پایا جانا ضروری. دلیل سمجھے جس انداز میں بیان کر رہے ہیں. اگر ذائبہ راجیہ ہو تو لازمی طور پہ یہ مثلا طرف ہے جہاں سے اس نے لوٹنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ طرف ہے جہاں سے اس نے لوٹنا ہے. جہاں تک گئی پھر یہاں سے لوٹی. آپ سمجھ رہے ہو؟ اب ذائبہ ہے جس طرف سے رجوع ہوگا اس طرف پہ وصول کے بعد رجوع ہوگا. ایسا نہیں؟ ذہن میں رکھیں، جب اس طرف پہ وصول ہوگا، اس طرف پہ وصول ہوگا تو جو میل وصول ہے، میل واصل ہے، میل موصل ہے، وہ اس میں پایا جائے گا. سمجھے نہیں؟ جب وصول ہوگا تو میل موصل اس کے اندر پایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میل موصل ہی فاعل ایصال ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ میل موصل ہی فاعل ایصال ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت ہے نا ایصال کی، فاعل ایصال ہے مطلب علت ایصال ہے. علت موجود نہ ہو تو معلوم تحقیق ہو. تو آنے وصول میں غور کرنا، آنے وصول میں میل موصل اس کے اندر ہے. اتنی بات سمجھے؟ اب ہم دیکھتے ہیں آنے وصول میں میل موصل ہے، آنے وصول میں میل مفارق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو ہے تو ایک آن میں دو متنافی میلوں پائے جانے لازم آئے گا. سو ماننا پڑے گا کہ جب جس آن میں میل موصل ہے اس میں آن میل مفارق نہیں ہے تو لازمی طور پہ اس کے بعد والی آن میں میل مفارق اس میں حادث ہوگا. اتنی بات سمجھے؟ مطلب یہ نکلا کہ جس آن میں میل موصل ہے اس میں میل مفارق نہیں. جب اس میں میل مفارق کا حادث ہوگا اس وقت میل موصل فنا ہو چکا ہوگا. اتنی بات سمجھے؟ یعنی آنے میل وصول الگ ہے، آنے میل فراق الگ ہے. یہ بات آ گئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو کہتے ہیں ان دو آنوں کے بیچ، ان دو آنوں کے بیچ زمانہ متخلل ہے یا نہیں ہے؟ ان دو آنوں کے بیچ زمان متخلل ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے ان دو آنوں کے بیچ زمان متخلل نہیں ہے مطلب یہ آنے متصل ہیں، یہ تتالی آنات ہے. غور کریں، دھیان رکھیں، آن وہ قلیل وقت ہے کہ جو مزید قابل انقسام نہیں. سمجھے؟ تو زمان منطبق مسافت پر، زمان منطبق مسافت پر جب یہ مجموعہ ہو آنات کا تو آنات منطبق مسافت پر. غور کرو، آن ناقابل انقسام تو مسافت ناقابل انقسام، مسافت ناقابل انقسام تو جزء لا يتجزا لازم. اس کو تو پہلے ہم نے جو ہے نا صبح اٹھتے ہی باطل کرنے کی کوشش. سمجھ رہے ہو نہیں بات؟ ٹھیک ہے. سو ماننا پڑے گا کہ وہ جو میل وصول، آنے میل وصول ہے اور آنے میل فراق ہے، آنے میل موصل اور آنے میل مفارق، ان کے بیچ زمان ہوگا ورنہ تتالی آنات لازم آئے گی جس کا نتیجہ جزء لا يتجزا کا تعاقب ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ اب آپ سمجھے کہ یہ جزء لا يتجزا کی بات کہاں تک پہنچی ہے.
عالم کے قدم میں اس کا داخلہ ہو، اس کا دخل ہوا نا جی جزء لا تجزا اگر وہ ثابت ہو جائے تو ان کی ساری عبارت دھام سے گر پڑے، جی جی یہاں تک بات اس کی چل رہی ہے، جی بات آپ سمجھے؟ تو ان دونوں کے بیچ زمان حائل، جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ آنے میل موصل اور میل مفارق کی جو آنات ہیں ان کے بیچ زمان حائل، اس لمحے اس وہ جو زمان ہے غور کریں اس میں جسم متحرک نہیں ہے جی کیونکہ میل موصل فنا ہو چکا، میل مفارق اس زمان میں جی جو دو آنوں کے بیچ ہے جی اس زمان میں میل مفارق حادث نہیں ہوا تو جسم ساکن نہیں، جی جسم ساکن حرکت کا عدم تو اس کی جو مقدار ہے اس کا عدم زمانے کا عدم لازم ہے، بات سمجھے؟ یہ وہ بات ہے جو کہا تھا کہ زائبہ راجیہ ہو تو زائبہ راجیہ کے بیچ حرکت کا عدم لازم ہے، سکون متخلل ہوتا ہے، اسی کی وضاحت، بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر زائبہ راجیہ ہو تو اس کے بیچ سکون متخلل، زائبہ راجیہ ہو تو اس کے بیچ حرکت کا عدم، تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ زائبہ راجیہ ہو تو زائبہ ہوگی تو ایک طرف پہ پہنچ کے لوٹے گی، اب وہ جب اس طرف پہ وصول ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میل موصل ہے، میل موصل نہیں ہے، اگر آپ کو وصول ہے اور میل موصل نہیں ہے تو ظاہر بطلان ہے، کیونکہ فعل پایا جا رہا ہے اور یہ معلول پایا جا رہا ہے اور علت نہیں، میل موصل تو فاعل وصول ہے، فاعل ایصال ہے، میل موصل ہے فاعل ایصال ہے، جب میل موصل فاعل ایصال ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میل موصل نہ اور وصول ہو، لہٰذا آنے وصول میں میل موصل ہے، اب ہم پوچھتے ہیں کہ آنے وصول میں میل موصل ہے، آنے وصول میں میل مفارق ہے، میل مفارق نہیں ہے، اگر آپ کو آنے وصول میں میل مفارق بھی ہو، آنے وصول میں میل مفارق بھی ہو تو ایک وقت میں دو متنافی میلوں کا پائے جانا لازم آئے گا، ایک ہی امر میں، ایک ہی شے میں، ایک ہی محل میں میلان متنافیان کا پائے جانا لازم آئے گا جو ظاہر بطلان ہے، لہٰذا میل موصل کی آن اور ہے، میل مفارق کی آن اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوگی میل موصل کی آن، اس سے بعد جو آن آئے گی اس میں میل مفارق اس میں حادث ہوگا اور وہ واپس لوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا پہنچا اور واپس لوٹا، اس کے بیچ جو ہے یعنی جب پہنچا تو میل موصل، جب لوٹا تو میل مفارق، میل موصل نے اسے پہنچایا، میل مفارق نے ہٹایا، آنے میل موصل کی ایک آن ہوگی، میل مفارق کی ایک آن ہوگی، سوال ہے کہ ان دو آنوں کے بیچ زمان ہے نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں ان دو آنوں کے بیچ زمان نہیں ہے، یہ دو آنے آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ بیچ میں زمان نہیں ہے، تو مطلب پھر زمانہ اس کے آنات کی تتالی لازم آئی، آنات کی تتالی ہو، ذہن میں رکھنا زمان نام ہے نا مقدار حرکت کا، تو حرکت کس پر منطبق؟ مسافت پر، جب یہ زمان مجموعہ آنات کی زمان کے اس میں تتالی آنات ہے جن کے بھی زمان حائل نہیں، سمجھے بات کو؟ آنات کا مجموعہ، تو آنات منطبق کس پر؟ مسافت پر، آنات آن کے آن وہ جز ہے وقت کا جو ناقابل تجزی ہے، ناقابل انقسام ہے، تو جب اس کا انطباق مسافت پر تو مسافت ناقابل انقسام، مسافت ناقابل انقسام جزء لا تجزا لازم، جزء لا تجزا کہتے ہیں باطل کر چکے، تو یہ کیوں لازم آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دو آنوں کے بیچ زمان نہیں مانا، دو آنوں کو متتالی مانا، دو آنے متتالی ہیں، بیچ میں زمان نہیں ہے، تو اب جب یہ وقت نام ہو تتالی آنات کا تو یہ منطبق مسافت پر، تو یہ ناقابل انقسام آنات، تو مسافت کے اجزاء ناقابل انقسام، جزء لا تجزا، تو خرابی اس سے کہ تم نے تتالی آنات مانی، سو ماننا پڑے گا آنات کی تتالی نہیں ہے، ہر دو آنوں کے بیچ بھی زمانہ ہے، یہ مطلب ہے، ایسا نہیں کہ دو آنوں کے بیچ زمانہ نہ ہو، ہر دو آنوں کے بیچ زمانہ ہے۔ اب آپ غور کریں، میل موصل کی الگ آن، میل مفارق کی الگ آن، دونوں آنوں کے بیچ زمان، تو اس دو آنوں کے بیچ جسم متحرک یا ساکن، اگر کوئی متحرک تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میل موصل فنا ہو چکا، میل مفارق پیدا ہی نہیں ہوا، اس جن دو آنوں کے بیچ جو دورانیہ ہے جتنا بھی کم ہو، میل موصل فنا ہو چکا،
میل مفارق حادث ہی نہیں ہوا تو اس کو حرکت کون دے رہا ہے؟ جب فاعل موجود نہیں، علت موجود نہیں، معلوم کہاں سے آئے گا؟ سمجھنا پڑے گا ساکن عدم حرکت، عدم حرکت تو زمانے کا عدم لازم آئے گا. سمجھے بات؟ تو ثابت کیا ہوا کہ زائبہ راجیہ ہو تو دو حرکتوں کے بیچ، حرکت زائبہ اور راجیہ کے بیچ کیا ہے؟ سکون متخلل ہوتا ہے. جو سکون متخلل ہے تو حرکت معدوم، حرکت معدوم تو زمانے کا عدم لازم آئے گا. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور نئی سبیل ثانی کی جانب ہے، کیونکہ اگر لوٹے یعنی جا کر لوٹے، البتہ منتہی ہوگی ایک طرف تک، ایک جگہ پہنچ کے لوٹے گی. لوٹے گی کہاں سے؟ کہیں پہنچ کے لوٹے گی تو ہوگی سکون پر مکمل ہونے والی. جب یہ منتہی ہوگی یہاں پر تو ساکت، وہ سکون پر جا کے اختتامیہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہر دو حرکتوں، ہر دو مستقیم حرکتوں کے بیچ سکون ہے. دو حرکتیں، یہ ذاہبہ یہ راجع، ان کے بیچ سکون ہے. سکون ہونے پر دلیل کیونکہ میل موصل ہے اس طرف تک، حال وصول میں موجود ہے. یہ کیوں کہ حال وصول میں موجود ہے؟ کیونکہ اگر میل موصل موجود نہ ہونا تو میل مفارق کو میل مفارق مان سکتے ہو. آپ کہتے ہو حال وصول میں میل مفارق آ گیا، حال وصول میں میل مفارق آ گیا. میل موصل پہلے ختم ہو گیا تھا، حال وصول میں میل مفارق آ گیا تو سکون سے پہلے اس نے حرکت دے دی. یہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ تب جب کہ میل موصل نہ ہو تو میل مفارق آ سکتا ہے. میل موصل ہو تو مفارق آ نہیں سکتا، جو ہے مترافعین لازم آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حال وصول میں میل موصل ہے. اس کی دلیل کیونکہ وہ کیا میل موصل فعل ایصال کر رہا ہے حال وصول میں، پہنچتے وقت وہ پہنچا رہا ہے، وہ علت ہے. جب وہ علت ہے تو معلوم کا وجود بغیر علت کے کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر نہ ہو موجود حال وصول میں البتہ محال ہے کہ فعل وصول کرے، وہ پائے ہی نہیں جا رہا. عند الوصول حال وصول میں وہ ہے ہی نہیں تو فاعل وصول کیسے بنا؟ وہ پہنچا کیسے رہا ہے؟ سو ماننا پڑے گا کہ حال وصول میں میل موصل موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب میل موصل موجود ہوگا نہ حادث ہوگا اس میں، وہ میل جو تقاضا کرے اس کا غیر موصل ہونا. میل مفارق جسے میں نے کہا، جب میل موصل موجود ہے تو میل مفارق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ واسطہ محال ہونے دو متنافی میلوں کے اجتماع. ٹھیک ہے، تو وہ حال ہے جس میں میل وصول ہے پہنچنے والا، غیر اس حال کا جس میں میل لا وصول ہے. سمجھے؟ یہ میل موصل، میل مفارق الگ الگ حال ہے. اور دو میلوں میں سے ہر ایک آنی ہے. اتنی بات سمجھو. وہ جو ہے جو گفتگو میں نے کی وہ بات آ گئی ذہن میں. جی اب تھوڑا سا اس کو پکا کرنا ذہن میں، یہ تھوڑا غلط کر رہا ہے، گڑبڑ تھوڑی کر رہا ہے. اس لیے اب باتیں دو ملنے والی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے توجہ رکھو، ذہن میں رکھو. ہم نے کہا کہ حال وصول میں میل موصل ہے اور پھر کیا ہے وہ میل مفارق اس کے بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. ان کے بیچ زمانہ آئے. بات ہے ذہن میں. ہم نے اس انداز میں گفتگو کی. یہ دو جو حرکتیں ہیں ان کے بیچ سکون ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں. سمجھ لو بات. دو جو حرکتیں ہیں یعنی زائبہ راجیہ، ان کے بیچ سکون کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ جو آپ کو بتا دیں، ایک اور بھی طریقہ ہے. وہ طریقہ سمجھو. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کہیں کہ میل موصل آنی ہے، زمانی نہیں. ٹھیک ہے، میل موصل ہے، میل موصل ہے، آنی ہے، زمانی نہیں. ٹھیک ہو گیا. دعویٰ سمجھ رہے ہو؟ میل موصل ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی میل موصل جب پایا جا رہا ہے وہ وقت کا وہ حصہ ہے جو ناقابل انقسام. یہ مطلب ہے آنی. سمجھ رہے ہو نا؟ میل موصل آنی ہے یعنی جب میل موصل متحقق ہے
تو وہ وقت کا وہ جز ہے جو ناقابل انقسام ہے، زمانی نہیں ہے۔ زمانی کا ہو تو مطلب ہے کہ مقابل انقسام ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں۔ تو میل موصل آنی ہے، وجہ ہے دلیل کیا ہے؟ میل موصل آنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر میل موصل آنی نہ ہو زمانی مانو، ٹھیک ہے، میل موصل آنی نہ مانو زمانی مانو، تو غور کرو جب جسم یہاں پہنچا، جس وقت پہنچا، وہ وقت ہے قابل انقسام۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت کیا ہے؟ مثلا اس وقت کے 2 جز کر لو، اس وقت کے 2 جز کر لو، تو اب جزو مقدم میں وصول ہے وصول نہیں ہے؟ تو جو ہے جب یہ پہنچا تو حال وصول کو زمانی کر لو، آنی نہ کرو، وہ زمانی ہو تو قابل انقسام، زمانی ہے تو قابل انقسام۔ جب قابل انقسام ہے تو مثلا اس کے 2 جز کر لو، 10 کر لو، 20 کر لو، ٹھیک ہے، 2 کر لو، اس کا جو جزو اول ہے اس میں وصول ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو وصول ہے تو جزو ثانی حال وصول سے نکل گیا، جزو اول میں ہی وصول ہو گیا نا، جزو ثانی کو حال وصول کیوں بنا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو نہیں جزو اول میں وصول نہیں، وصول نہیں، جزو ثانی میں وصول ہے، تو پھر جزو اول جو ہے وہ حال وصول سے نکل گیا۔ بات سمجھے؟ اگر آپ حال وصول کو زمانی مانتے ہو، قابل انقسام مانتے ہو، تو اب اس کے پہلا جز، اس سے پچھلا جز، اس میں وصول ہے نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس میں وصول ہے تو اس سے اجزائے متاخرہ ان کو حال وصول کہنا باطل ہے۔ ان کا وصول سے کیا تعلق ہے؟ وصول تو ان سے پہلے ہو چکا، نہیں ہو چکا، تو ان بعد والوں کو آپ حال وصول کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ان کا وصول سے نکلنا لازمی ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ پہلے اجزاء میں وصول نہیں ہے، بعد والے اجزاء میں وصول ہے، تو پھر پہلے جو اجزاء ہیں وہ حال وصول سے نکل گئے۔ خرابی کہاں سے؟ خرابی یہاں سے کہ آپ نے اس کو زمانی مانا، زمانی نہیں آنی ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ تو پھر میل موصل آنی بالکل یہی تقریر ہوگی میل مفارق آنی ہو گئے، سمجھ آئی بات کی؟ اب آنی ہونے کے بعد پھر کہا بھئی ان کے بیچ زمانہ بھی ہے، تقریر وہی ہوگی جو پہلے بیان کر چکے۔ اتنی بات سمجھے؟ ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اور کرے پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ والی بات نہیں کی کہ میل وصول آنی ہے اور میل مفارق آنی ہے، یہ بات ہم نے نہیں کی۔ ہم نے کیا کہا؟ غور کریں، ہم نے کہا کہ میل موصل آن حال وصول میں میل موصل متحقق ہے، اور میل مفارق ہے اس کے بعد اس میں حادث ہے، اس لمحے حادث نہیں ہو سکتا، ورنہ اجتماع مترافیین، اجتماع میلین مترافیین لازم ہے۔ یہ تقریر کیا، اس کے آنی ہونے پر ہم نے بات نہیں کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے آنی ہونے پر بھی بات کی۔ توجہ ہے؟ اتنی بات سمجھے؟ تو ایک وہ طریق تھا جو پہلے ہم گفتگو کر چکے، تو اس میں گفتگو تام تھی، کوئی خرابی نہیں تھی۔ اس نے دوسرا طریق بھی اختیار کیا، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں، یہ دونوں کو اصل آپس میں ملا دیا۔ گفتگو شروع کی کس کی؟ کہ میل موصل کے حال وصول میں متحقق ہے، میل مفارق اس کے بعد حادث ہے، اس انداز میں گفتگو شروع کی، آگے ان کے آنی ہونے سے بات شروع کر دی۔ یہ 2 مسلکوں کو اس نے ملا دیا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ دوسرا مسلک بنا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی بات تو سمجھے؟ اور ہر ایک میلوں میں سے آنی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کیا ہے؟ آنی۔ اب آنی ہونے پر دلیل جو بھی میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ وصول ہے، غیر موصل ہونا آنی ہے، کیونکہ حال وصول اگر زمانی حال وصول زمانی ہوگا تو منقسم ہوگا، اور منقسم ہو تو جب جسم اس کی طرفین میں سے کسی ایک میں ہو، جزو اول میں ہو، نہ ہوگا واصل المنتہا، جزو اول میں ہو تو پھر واصل نہیں ہے نا جی، کیونکہ وہ تو جزو ثانی میں جا کے واصل ہو رہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ باطل ہے، یہ ہے
حال وصول حال غیر وصول میں نے بخاری کی میں یہی تقریر ہوگی اور یہی اس کے غیر موصل ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے. اب آگے وہی پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جب دونوں آنی ہیں تو بیچ میں زمانہ حائل ہے ورنہ جز لائے تو جزا لازم، ٹھیک ہے معنی کریں. اور جب ہر ایک ان میں سے آنی ہے واجب ہے کہ دو آنوں کے بیچ زمانہ ہو جس میں جسم متحرک نہ ہو، یہ ضروری ہے. زمانے کے بیچ میں وجود ضروری ہے. کیوں؟ اگر زمانے کا وجود نہ پایا جائے، وجود نہ ہو ورنہ لازم آئے گا دو آنوں کا تعاقب، یعنی تتالی جسے بولتے ہیں، تو ہو جائے گا زمانہ مرکب اجزاء لا تتجزا سے. زمانہ مرکب اجزاء لا تتجزا سے، زمانہ منطبق کس پر؟ مسافت پر. مسافت مرکب اجزاء لا تتجزا سے، ٹھیک ہے. تو ہوگا زمانہ مرکب اجزاء لا تتجزا سے اور لازم آئے گا اس سے مسافت کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے. بھائی زمانے کے ترکب سے مسافت کا ترکب کیوں؟ وہ بتا رہے ہیں بس بب منطبق ہونے ان اجزاء لا تتجزا کی حرکت پر یہ باطل ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہو گیا فقط زائبہ تو نہیں ہو سکتی، زائبہ راجع تو نہیں ہو سکتی، تو مطلب حرکت مستقیمہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ حرکت حافظہ لزمان نہیں مستقیمہ، نہیں مستقیمہ تو مستدیرہ، تو ہوگی مستدیرہ. بھائی اس سے استدارت تو ثابت ہوئی، تم نے تو دائماً کہا تھا، اس کا جواب دے رہے. اور یہ حرکت غیر منقطع ہے، کیوں؟ ورنہ لازم آئے گا زمانے کا انقطاع، اور زمانے کو ذریعہ پہلے بیان کر چکے، تو لازمی طور پر کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر منقطع دائمہ. تب ہوگا فلک مختلف الاستدارہ دائما اور وہی مطلوب. تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو مسلک تھے نا، دو میلوں کے بیچ سکون ثابت کرنے کے. بعد میں جو بیان ہوا یہ مسلک پہلا ہے جس سے عدول کیا گیا. توجہ ہے جو بعد میں بیان کیا کیا کہ جو وصول ہے وہ آنی ہے اور فراق بھی آنی ہے. وصول آنی ہے، یہ پرانا مسلک ہے. اس پر اعتراض تھا. اعتراض کیسے تھا؟ دھیان رکھنا. آپ کیا کہہ رہے ہو کہ وصول آنی ہے، اس میں دلیل پیش کر رہے ہو کہ اگر زمانی ہو تو جزو اول میں دیکھیں گے واصل ہے واصل نہیں، ایسی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو چھوڑو، مسافت کے بیچ جو اجزاء ہیں ہم وہاں یہ بات کرتے ہیں. یہاں پر اس کا وصول آنی زمانی. دیکھو یہاں سے چیز چلی ہے تو پہنچنے کے بیچ یہاں سے گزرے گی، یہاں سے چلی تو یہاں تک وصول، یہاں وصول آنی زمانی، یہاں وصول آنی زمانی، یہاں وصول آنی زمانی، یہاں وصول آنی زمانی. اگر وہ زمانی یہاں وصول زمانی تو جو اعتراض تم نے یہاں پر کیا وہ یہاں پر بھی ہوگا. یہاں وصول زمانی تو اس زمانے کے جزو اول میں دیکھیں گے کہ وصول ہے وصول نہیں ہے. اگر جزو اول میں وصول ہے تو جزو ثانی وصول سے خارج ہے، حالت وصول سے. اور اگر جزو اول میں وصول نہیں ہے تو جو جزو اول کو حالت وصول میں شامل کرنا بات ہے. سمجھے بات کو؟ اگر زمانی کو تو باطل سو ماننا پڑے گا آنی. ٹھیک ہے. تو جب مسافت کے ہر جز پر پہنچنا آنی، دھیان رکھنا، مسافت کے ہر جز پر وصول آنی، تو پھر وہ آنی جو ہے وہ منطبق مسافت پر، منطبق مسافت پر. تو مسافت اجزاء لا تتجزا کا مجموع ہو جائے گا، کیونکہ آن جو ہے وہ غیر منقسم ہے، تو مسافت کے اجزاء غیر منقسم. نہیں سمجھے؟ یہ جو بات تم نے یہاں کی نا، اس کو آنی قرار دیا، تو اس اجزائے مسافت میں ہر جز پر جو وصول ہے اس کے بارے میں یہی سوال ہوگا کہ آنی ہے زمانی. زمانی مانو تو جو اعتراض وہاں وہ وہاں پر، آنی مانو تو مسافت کا کیا ہے؟ اجزاء لا تتجزا سے ترکب لازم ہے. سمجھے بات کو؟ یہ پرانا مسلک تھا، اس پر یہ اعتراض تھا. تو شیخ رئیس نے کیا کیا؟ اس یہ آنی جو وصول آنی ہے اور فراق آنی ہے اس بحث کو چھوڑ دیا، نئی گفتگو اختیار کی جو پہلے آپ کو بتائی. سمجھے بات کو؟ مصنف نے دونوں کو جوڑ کر ذکر کر دیا، حالانکہ پہلا موقف اس کو کافی تو وہی بیان کر بات سمجھے.